یعنی محمد اور ان کے صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی طرح سیدنا بلال نے اپنی موت سے پہلے اور سیدنا عمار نے اپنی شہادت سے پہلے خوشی اور شوق کا اظہار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی۔ ان کے گھر والے رو رہے ہیں، چیخ پیٹ رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں واہ فرحتا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ جو گستاخ رسول ہے وہ محب نہیں بن سکتا۔ اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ اور آپ کے تذکرے اور نام پاک کے سننے کے وقت خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کا اظہار کیا جائے، یہ رسول اکرم سے محبت کی علامت ہے۔ حضرت اسحاق تجیبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب بھی حضور کو یاد فرماتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ گریہ وہ زاری کرتے۔ اس سلسلے میں اگر میں تفصیلی روشنی ڈالوں تو شاید وقت مجھے اجازت نہ دے، اس لیے میں نے اس کو یہیں تک چھوڑ دیا۔ مجھے امید ہے کہ بقیہ مقررین اس موضوع پر اور تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اور میں آپ حضرات سے کہوں، ایک نہایت اہم مسئلہ، علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ گستاخ رسول نے جو مثال ہے، کسی شخص نے اگر کوئی عام گناہ کیا لوگوں کے سامنے اور اس نے تنہائی میں خفیہ طور پر اعلان نہیں کیا، خفیہ طور پر توبہ کیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اس کے سامنے اس کا اعلان کرے کہ اس نے توبہ کی ہے۔ یہ ضروری ہے توبہ کرنے والے کے لیے۔ جس نے برملا گناہ کیا ہو اس کو چاہیے کہ وہ برملا اپنی توبہ کا اعلان کرے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ حضور کو جس سے محبت ہو اس سے محبت کی جائے، حضور کی آل طیبہ سے محبت ہو، اور مہاجرین و انصار صحابہ سے محبت ہو، اور جن کو ان حضرات سے بغض ہو یا انہیں برا کہیں ان سے بغض کیا جائے، ان کو اپنا دشمن سمجھا جائے، ان کو اپنا دشمن سمجھا جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے حضرات حسنین کے بارے میں اللہ سے یہ دعا کی، خدایا مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضور نے سیدنا حسن کے لیے دعا کی، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ حضور نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو خود غرضی کا شکار نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے ان سے بغض کیا۔ جس نے ان کو ایذا و تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی جلد ہی اللہ اس کو سزا دے گا۔ معزز سامعین، چھٹی علامت یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے بغض ہو اس سے بغض کیا جائے، اور جو سنت کی مخالفت کرے اس سے قطع تعلق کیا جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے باپ، بیٹے اور دوستوں سے جنگ کی، اس لیے کہ انہیں یعنی ان کے باپ، بیٹوں اور دوستوں کو رسول اللہ سے عداوت تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو مدینے میں منافقوں کا سردار تھا، اس کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ نے رسول کریم سے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں ان کا یعنی اپنے باپ کا سر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ قرآن مجید سے محبت ہو، اس لیے کہ حضور ہی اس کو لے آئے، اسی کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دی اور قرآنی اخلاق آپ نے اپنائے۔ قرآن مجید سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بہت اچھی طرح خوبصورت کاغذوں میں طبع کرنا اور اس کو جزدان میں خوبصورت جزدان میں بند کر کے رکھ دینا، یہ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح پڑھنا سیکھو پہلے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھو، اور اس کے بعد اس کے احکام پر عمل کرو، یہ قرآن سے محبت ہے۔
8ویں علامت یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت ہو، امت کو نصیحت کی جائے، اس کی مشکلات میں مدد کی جائے اور اس سے تکلیفوں کو دور کیا جائے۔ 9ویں علامت یہ ہے کہ دنیا سے محبت نہ ہو بلکہ زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی گزاری جائے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جنہوں نے اعلان کیا سرکار کے سامنے آ کر کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا تو سرکار نے فرمایا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، حب رسول کا صلہ و ثواب۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ غور سے سنیں، اس نے اپنے انداز میں سادہ سیدھا مسلمان جو دل میں آیا زبان پر آ گیا سرکار سے پوچھ لیا۔ حضور نے ان سے پوچھا، جواب دینے کی بجائے ان سے پوچھا حضور نے تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو سرکار نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ غور کیجئے، انہوں نے کہا یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے بہت سی نمازیں، بہت سارے روزے اور بہت سارے صدقات یعنی نیکیاں نہیں تیار رکھی ہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تمہیں جن سے محبت ہے تم انہی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت ثوبان، مولا ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے پاس اپنے اہل و عیال اور مال و دولت سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب آپ مجھے یاد آتے ہیں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، جب تک حاضر خدمت ہو کر آپ کے دیدار سے مشرف نہیں ہو جاتا اس وقت مجھے سکون نہیں ملتا۔ مجھے جب یہ خیال آتا ہے کہ آپ کو اور مجھے دونوں کو موت آئے گی تو آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل بھی ہوا، ان کا مطلب اللہ کے فضل و کرم سے، تو آپ کے دیدار سے تو بہرحال محروم رہوں گا، میں کہاں رہوں گا اور آپ کہاں رہیں گے؟ تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کو پروردگار عالم انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اس نے اپنی انعامات کی بارش کی ہے، جن میں رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین سب شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہترین صحبت ہوگی۔ دوستو یہ ہے صلہ و ثواب حب رسول کا۔